سر سے پگڑی بھی اتاری، پیروں سے جوتے بھی اتارے، تینوں لب دیا نا اسی آپ ہی گواچے، ہر چیز اتاری، کپڑے میں باندھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے حالات ان دنوں بڑے اچھے تھے، میں نے سوچا تھا میں حضرت ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا اور میں آدھا مال لایا، لیکن ابو بکر کا تو انداز ہی بڑا انوکھا، انہوں نے نا ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور بٹن کانٹوں کے لگائے، چوگا پہن کے حضور کی بارگاہ میں آئے، سارا مال رکھ دیا۔ امام سیوطی کہتے ہیں حضرت جبریل بھی آ گئے، حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل آئے ہیں، آج تیرے لیے آئے۔ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، رب حضرت ابو بکر کو سلام کہتا ہے۔ فرمایا رب فرماتا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تو صدیق اکبر پھر کھول کے روئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیوں ناراض ہوں گا؟ پھر 3 دفعہ کہا یا رسول اللہ میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں، میں اپنے رب سے، میں نے گھر میں تنکا نہیں رکھا پر میں اپنے رب سے بڑے ہی راضی ہوں، حضور میں نے کپڑے تک اتار کے دے دیے پر میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے جو جو کہا میں نے کر دیا، میں نے بچا کے کوئی شے نہیں رکھی، پر میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی رہنا۔ حضرت صدیق اکبر سارا کچھ دے کے رب فرماتا ہے پوچھو نا راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اب یہ پوچھنے میں بھی بڑی حکمت ہے کہ اب ذرا بول کے بتائیں، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کیفیت کیا ہے۔ کہ یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو سب سے پہلے حضور کے دامن پاک سے وابستہ ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی مضبوط، طاقتور اور توانا ایمان عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ شخصیت جو سچ لے کے تشریف لائی اور دوسری وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سچ لے کے لانے والی شخصیت نبی پاک علیہ السلام کی ہے اور تصدیق کرنے والی ذات جناب ابوبکر صدیق کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس سچ کی تصدیق کی جو حضور لے کر کے تشریف لائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ ضمیر کی نہیں کھولتے۔ شعور تو ابو سفیان کا بھی بڑی جلدی بیدار ہو گیا تھا، لیکن بڑی دیر کے بعد جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی جلدی پہچان گئے چیزوں کو۔ ابو جہل، ابو البختری، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، بلکہ اخنس بن شریک سے جب ابو جہل نے کونے میں جا کے پوچھا اور اس نے ابو جہل سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے، تو انہوں نے کہا رائے تو یہی ہے کہ حضور جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے۔ اس کے مطلب ہے شعور کی آنکھیں تو کھل گئی تھی۔ جب تنہائیوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ کریم کی ہر بات سچ ہے، تو شعور تو بیدار ہو گیا تھا، لیکن ضمیر کو دبائے رکھا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے، ضمیر کو دبائے رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ جب ان کے شعور کی آنکھیں کھلی نہ کہ دین حق اور سچ ہے، انہوں نے کسی اور طرف نہیں دیکھا، فوراً اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا اور نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ بڑی انفرادیت ہے، اس کو سمجھیے گا۔ بہت سارے لوگوں کو شعوری طور پر سمجھ آ جاتی ہے حق اور سچ کیا ہے، لیکن وہ بیچارے ضمیر کو دبائے رکھتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا یہ پہلا سبق
کہ جب کسی کو پتہ چل جائے حق فلاں چیز ہے تو پھر قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ، تم علم رکھتے ہو جان بوجھ کے چھپا۔ تو جب پتہ چل گیا حق کیا ہے، درست کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، پھر اسے قبول کیا جائے، پھر تردد نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دین پر ہی چلنا چاہیے، یہی حق ہے، تو بھائی چلتے کیوں نہیں؟ کتاب و سنت ہی راہ نجات ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام کو اسوہ نور اور سیرت مقدسہ ہی صرف اور صرف نجات کی گارنٹی ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ جب شعور بیدار ہو گیا ہے، جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے، پھر اپنے ضمیر کو جگاؤ اور فوراً دین کو قبول کرو۔ میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، ڈھیر سارے لوگ ہیں جو گروہ پرست ہیں، حق پرست نہیں، اپنی جماعتوں کے بت پالتے ہیں، تنظیموں کے بت پالتے ہیں، وہ اپنے قبیلے کا بت پالتے ہیں، اپنے علاقے کا بت پالتے ہیں، لسانی اور علاقائی بنیادوں پر تقسیم رہتے ہیں، حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے۔ میرے گروپ نے جو کہہ دیا ہے وہ اگرچہ غلط بھی ہے، لیکن چونکہ میرے گروپ نے کہا ہے لہذا ہر حال میں اسے سپورٹ کرنا۔ یہ جرت انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ حق کو حق کہے، وہ صحیح کو صحیح کہے۔ یہ جرت جناب صدیق اکبر نے پیدا کی، اور بڑے دلیر آدمی تھے حضرت صدیق اکبر، جنہیں پوری طرح سارے معاشرے سے لڑنے کا حوصلہ تھا، گھر میں بھی گھر کے باہر بھی۔ اللہ نے بعد میں توفیق دی، ان کی 4 نسلیں صحابی بنی ہیں، لیکن شروع میں یہ اعلان کرنا، ان کے والد سخت ناراض ہوا کرتے تھے بعض چیزوں سے، اور پھر قبیلے سے عوام لوگوں نے تو سمجھ لیا نیکیاں بھی شاید جمہوری ہوتی ہیں، سارے کریں گے تو میں بھی کروں گا، جی فلانا کام کوئی نہیں کر رہا میں کیوں کروں۔ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، ملک جمہوری ہے، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکی تو نیکی ہوتی ہے، کوئی کرے نہ کرے ہم نے کرنی کرنی۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ پہلا اعزاز، اس کو سمجھے کہ انہوں نے دین حق کو قبول کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بطور اعزاز کے بیان کیا ہے، بطور فضیلت کے، یہ ان کی انفرادیت کے طور پر نبی پاک نے اس کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا ہے اس نے تردد کیا، کچھ لوگوں نے دلیل مانگی، حضور کے پاس دلیلوں کی کمی تو نہیں، سرکار تو خود سراپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ محبوب تمہارے پاس رب کی دلیل بن کے آئے۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا ہے، فرمایا یہ صرف میرے ابو بکر صدیق ہیں، میں نے دین پیش کیا ہے، لیٹ کی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حق کو فوراً قبول کرنا اور فوراً حق کی تصدیق کرنا اور فوراً حق کے سامنے سر کو جھکانا، یہ پہلا سبق ہے جناب صدیق اکبر کی زندگی کا۔ دیر نہ کریں، کمزور نہ بنے، ٹوٹتی بکھرتی رائے والے نہ بنے، کمزور ارادوں والے نہ بنے، حق جب نصیب ہو اسے قبول کریں۔ دوسری بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھ لو نا پھر پورے کے پورے دین میں آؤ،
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب دین قبول جو کر لیا ہے، مان جو لیا ہے، تو پھر جتنی باتوں کی دین تعلیم ارشاد فرماتا ہے ان ساری باتوں پر عمل کیا جائے، اپنے آپ کو سراپا نیکی بنایا جائے، سراپا خیر ہو انسان کا وجود، جتنی نیکیاں سوسائٹی میں وہ کر سکتا ہے وہ ساری کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں لیکن خالص دینی کاموں کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں۔ جنازہ پڑھنا خالص دینی کام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جو حقوق مومن کے مومن پہ ہیں ان میں سے ایک حق جنازہ ہے، لیکن وہ ہم کس لیے جاتے ہیں کہ میرا تعلق بڑا ہے اس کے بیٹے سے، بھائی سے، باپ سے۔ آپ اس تعلق کی بنیاد پر گئے، حالانکہ آپ کو تو کلمے کی بنیاد پر جو تعلق تھا اس بنیاد پر جانا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا؟ دینی کام تھا لیکن اس کو دنیا بنا لیا۔ یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ایک دیندار آدمی تقریر کرنے آ رہا ہے، لیکن اگر میرے دل میں یہ خواہش ہو کہ بڑے لوگوں میں فیمس ہو جاؤں گا اور ڈھیر سارے لوگ واہ واہ کریں گے اور گھر چاہے کہیں گے کیا بات مولانا نے کیا نقطہ بیان کیا ہے، اگر یہ میرے ذہن میں باتیں آئیں گی تو میں نے دینی کام کو بھی دنیا بنا لیا ہے، ترویج شریعت کے کام کو میں نے ذاتی شہرت کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ دینی کام دنیا بن جائے۔ دین میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سراپا خیر بن جائیں، پھر آپ ہر وہ نیکی جس کو دین نیکی کہتا ہے اسے کریں، اور ہر وہ چیز جس سے دین روکتا ہے اسے روکیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا جہاں جانے کا رب نے حکم دیا ہے وہاں غیر حاضری نہ کرنا، اور جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے وہاں نظر کبھی نہ آنا۔ یہ متقی ہونے کی علامت۔ حضرت صدیق اکبر کا آپ سراپا دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا یہ دیکھے، ہو سکتا ہے معاذ اللہ کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہ شاید کوئی معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہ تعمیر شخصیت میں اور کردار سازی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی آج جنازے میں کسی نے شرکت کی ہے؟ تو تمام خاموش تھے۔ جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی حضور مجھے اللہ نے یہ سعادت عطا کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج تم میں سے کوئی روزہ دار بھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے۔ صرف حضرت صدیق بولے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش تھے، صرف حضرت صدیق کو آج یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ یعنی جس سوال پر سرکار استفسار کرتے اسی سوال کے جواب میں جناب صدیق اکبر ہاتھ کھڑا کر کے کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب دین قبول کر لیا پھر سراپا نیکی بن جائے، پھر جو بھی خیر کا کام حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، کسی نیکی کو بھی معمولی نہ جانو، یہاں تک کہ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے اس فلسفے پر حقیقی طور پر عمل کیا۔
اور ہر خیر کو، ہر نیکی کو دوڑ دوڑ کے حاصل کیا۔ اسی لیے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ روزہ دار ہوں گے، انہیں جنت میں ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، وہاں سے آواز دی جائے گی، روزے داروں ادھر آ جاؤ، اس دروازے سے گزرو۔ ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے سخی گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے مجاہد گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے حاجی اور مکے اور مدینے کے زائر گزریں گے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں کس دروازے سے گزروں گا؟ فرمایا ابو بکر، سارے دروازے منتظر ہوں گے کہ کبھی ابو بکر یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی کو پہنچ پہنچ کے حاصل کیا، ہر خیر کو پہنچ۔ ہم تو ویسے بھی اللہ خیر کرے کو دو ایک نیکیاں کر لیں، وہ گنی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نے وہ ساری ہمارے پاس طے ہوتی، سارا پتہ ہوتا۔ کتنے پیسے پچھلے سال مسجد دیے تھے پورا یاد ہے، اور بھئی جو سارا سال آپ نے اپنی ذات پر لگائے ہیں وہ بھی تو یاد ہونے چاہیے۔ نیکیوں کو لوگ گن گن کے شمار کر کے رکھتے ہیں جو بھولنے کی چیز تھی، اور معاذ اللہ جن کمزوریوں کو، غفلتوں کو یاد کرنا تھا انہیں بھول جاتے۔ حضرت صدیق اکبر سراپا نیکی بن گئے، سراپا کلمہ پڑھا تو ان کا وجود سراپا ایمان تھا، سراپا خیر تھا۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں اس سے محسوس ہو کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں خیر سے وابستگی نہیں ہے۔ جو نیکی ملے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، کوشش کریں کہ جلدی جلدی اپنے لیے خیر جمع کریں۔ لمحات بکھرتے جا رہے ہیں، وقت اپنا دامن چھڑاتا جا رہا ہے، زندگی سمٹ جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی سکڑ جاتی ہیں چیزیں، اور انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو کوشش کی جائے ہمیشہ خیر جمع کرنے، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک بھی پائے جائے تو جنتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کتنی علامتیں؟ کسی میں اللہ کا ایک دعا مانگنے لگا وہ آمین کہنا ہے۔ اللہ کرے آپ موبائل کام دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہہ دے، دعا میں تو شامل ہو جاؤ یار، دعا مانگی ہے۔ ان 360 یہ ساری وہی نیکیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، خیر کرنا، پیار کرنا، عبادت کرنا، مخلوق کی خدمت میں مشغول رہنا۔ فرمایا جنتیوں کی 360 علامات ہیں، ایک بھی پائی جائے تو بندہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا لہجہ ہمیشہ دھیما رہا ہے، بڑے وزادار تھے۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر بھی کو پائی جاتی ہے؟ وہ جو 360 نورانی علامات ہیں جنتیوں کی، تو کریم میرے اندر بھی کو پائی جاتی؟ نبی کریم نے فرمایا آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری۔ انہوں نے سراپا خیر کیا، سراپا۔ ہم بھی بڑے مصروف لوگ ہیں، کوئی پوچھے جناب کی کیا پوزیشن ہے، کہتے ہیں بڑا مصروف ہوں۔ تو اگر پوچھا جائے کتنی دیر مصروف ہے تو کہتے ہیں 6 گھنٹے تو موبائل پہ مصروف ہونا۔ یہ جو راتیں ہیں نا، لمبی راتیں سردیوں کی، یہ تہجد پڑھنے کے دن تھے، اور یہ چھوٹے دن تھے سردیوں کے، یہ روزے رکھنے کے دن تھے۔ لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد سو جائے، یعنی اگر 7 بجے عشاء پڑھی اور 6:15 فجر پڑھی
تو اتنی لمبی رات بنتی ہے 10-11 گھنٹے کی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں بڑا بھی زیادہ سوئیں تو 8 گھنٹے کافی ہے، تو 3 گھنٹے تو رات پھر بچ جاتی۔ یہ وقت تھا سحری میں اٹھنے کا، لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد موبائل کی جان چھوڑے تاکہ سحری میں اٹھ سکوں، جب سوئے گا نہیں تو اٹھے گا کیسے؟ ہم اگر مزاج رکھتے ہو نا خیر کا، تو اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ کہ جو ہمارے بزرگ اتنی بڑی ضخیم کتابیں لکھ گئے، کتنی جلدیں ہیں ان کے وقت میں برکت تھی، وقت کو مینج کرتے تھے۔ لیکن خوش گپیاں ہماری سیریں، ہمارا آنا جانا، ہمارا موبائل کو وقت دینا، اس نے ہمیں بڑا الجھا دیا ہے۔ فرمایا مال اور اولاد یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے۔ مال اور بیٹے، مال اور اولاد یہ حسن ضرور ہے، پر جب تک بندہ زندہ ہے اتنی دیر تک۔ یہ جتنی آپ اور میں خود اندازہ کر لیں کہ زندگی کتنی کو لمبی ہے، اور کتنی کو لمبی ہوتی ہے آج کل۔ فرمایا یہ اتنی دیر تک زینت ہے جب تک انسان زندہ ہے۔ والباقیات الصالحات، اور فرمایا باقی رہنے والے تو نیک عمل ہیں۔ جو چیزیں باقی رہیں گی، جن کا اجر ملے گا، جو قیامت میں سامنے آئیں گی، وہ صالحات ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور فرمایا باقی رہنے والی جو اچھی باتیں ہیں، جو اچھا عمل ہے، اس کا ثواب تمہارے رب کے پاس ہے، اور صرف ثواب نہیں، ثوابا وخیر عملا، اور وہ بڑی ہی بہتر چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں، وہ بہترین طائف ہے تمہارے لیے جو قیامت میں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا لوگوں کے سامنے دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا۔ حضور نے اپنے غلاموں کو یہ سبق دیا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہو، اور اپنے لیے بھی سرور کائنات علیہ السلام نے یہی پسند فرمایا۔ فرمایا میں کوئی تمہاری دنیا سے نفع اٹھانے نہیں آیا، تھوڑی دیر وقت گزارنے، ڈیوٹی کرنے آیا ہوں، پھر اللہ کے حضور چلے جانا۔ اور امت کو بھی یہ سبق دیا کہ مسافروں کی طرح، راہگیروں کی طرح تم نے وقت گزارنا ہے۔ تم نے اس طرح کا ماحول نہیں بنانا کہ تم سمجھو کہ صرف ایک ہی جہان ہے، اس کے بعد معاذ اللہ کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ ایک زندگی اس کے بعد ہے، مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کو انعامات عطا کرے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے 2 قسم کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا بیٹا ہوتا ہے، ایک آخرت کا بیٹا ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا۔ بندہ تو اللہ کا بننا چاہیے تھا، لیکن اس نے لعنت کٹھی کی ہے، یا درہم کا بندہ بن گیا یا دیناروں کا بندہ بن گیا، یعنی مال دولت سونا چاندی اس کا بندہ بن گیا، حالانکہ اسے اللہ کا بندہ بننا چاہیے۔ اتنا اپنے آپ کو لالچی کر لینا، اتنا حریص کر لینا کہ مطلب سارا کچھ ہی دولت بن گئی، ہر چیز کو دولت کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس قدر زیادہ لوگ الجھ گئے کہ قرآن مجید نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
فرمایا تمہیں غافل کر دیا ہے مال کے لالچ نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، یعنی مرتے دم تک صرف پیسہ اکٹھا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی ذات کے فروغ کے لیے، اپنے میک اپ کے لیے، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے دکھانے نام پیدا کرنے میں وقت ضائع کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے دور کا، ہم اپنے ذاتی قد کو اونچا کرتے رہتے ہیں ہر وقت، میرا نام ہو جائے، کو پتہ چل جائے کوئی، اور سیانے سیانے بندے، معاملہ فہم بندے، مدبر آدمی، ایسا نہیں کہ بیوقوف ہے، سمجھدار ہے، لیکن بیچارے تصویروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، فوٹو بازی کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری قوم ایک طرف یہ ہے کہ لوگ بیچارے بلوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاس ادا کرنے کو پیسے نہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ صرف بڑے سارے بورڈ پر ہم نے بڑی ساری ایک فلیکس لگوائی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس پہ عید مبارک لکھا ہے، اور مسئلہ عید مبارک کا نہیں تھا، وہ جس کی نیچے فوٹو لگی تھی نا، اس نے ذرا دکھانا تھا کہ میں بھی یہاں رہتا ہوں۔ یہ کیا ہے بھلا؟ یہ وہ نفس کی تسکین ہے، یہ وہ قرار ہے کہ جس کے پیچھے تھک گئے لوگ، یعنی کو تھوڑی تعریف کر دے دل ٹھنڈا ہو گیا، سکون آ گیا، ادھر پتہ چل گیا 10 آدمی مجھے جانتے ہیں، کوئی تسلی ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی نفس پرستی میں انسان لگ جاتا ہے کہ پرانے جو حکمران ہوتے تھے انہوں نے وظیفے پہ لوگ رکھے ہوتے تھے کہ تم نے ہماری تعریفیں کرنی، تنخواہیں ملتی تھی خوش آمدید کرنے کی، شعراء کو خریدا جاتا تھا ہمارے مناقب لکھو، نفس کی تسکین۔ لیکن کچھ رب کے بندے ایسے بھی تھے انہوں نے قرآن جب غور سے پڑھا، جنہوں نے احادیث مبارکہ کو بالغ نظری سے دیکھا، جنہوں نے صحبت رسول قریب سے اٹھائی، تو انہیں طے ہو گیا کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر والی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ جب یہ طے ہوا تو پھر ان لوگوں کی صورتیں لوگوں کے سامنے آئیں، تو ان کی زندگیاں بھی لوگوں نے دیکھی، تو آشکار اٹھے۔ ان پہلی صف کے زاہدوں کو دیکھو گے نا، تو جب سب سے پہلے نام گنو گے تو ان میں ایک نام حضرت عمر فاروق کا بھی ملے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رفس زدہ، اور ایسے لوگ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں جن کی رائے ٹھیک نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں نہ رکھتے، یہ کمال ہے نا، جو رائے ٹھیک نہیں رکھتے، یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ وقت تک 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے شخص نے اپنے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں جانے دیا۔ آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ بہتا دریا ہو اور بندہ کہے نہیں میں نے خشک رہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کٹر مخالف بھی کہتا ہے کہ نہ مال خزانہ میں سے کوئی عمر کی جیب میں آیا ہے، نہ عمر فاروق کی اولاد کی جیب میں آیا، انہوں نے آنے دیا ہی نہیں۔ وہ جو زہد تھا نا، ذہن بن گیا تھا کہ دنیا نہیں کٹھی کرنی، آخرت بچانی ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، زہد سے مراد یہ نہیں کہ بندے کی جیب میں کوئی شے نہ ہو تو پھر وہ زاہد ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان بھی زاہد تھے، پر انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے۔
زاہد تھے جناب یوسف علیہ السلام بھی، پر حکمران بھی تھے. کوئی نہیں ملے گا اتنا بڑا زاہد جتنے بڑے زاہد اور پرہیزگار حضرت عثمان غنی تھے. پر گھر میں لاکھوں کروڑوں پڑے رہتے تھے. پیسہ ہونا اور بات ہے، لیکن دل پیسے سے لگا ہونا یہ اور بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ساری پڑھ لو اور غور سے پڑھ لو. معاذ اللہ کوئی ناقدانہ انداز میں بھی پڑھ لے، مخالف آئے میدان میں، ایک بات ماننی پڑے گی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دولتیں پھرتی رہیں، پر فاروق اعظم کی نظر کو دولت لبھا نہیں سکی. ان کا دھیان سیدھا یا بیت اللہ شریف کی طرف رہا ہے یا گنبد خضرا والے محبوب کی طرف رہا ہے. لبھایا نہیں کسی چیز میں، نہ کوئی چیز قریب آ ہی نہیں سکی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور درجنوں بیسیوں سینکڑوں باتوں اور کتابوں کا نچوڑ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم عمر کوئی ہم سے مقدم آدمی نہیں تھے، لیکن درجہ بہت زیادہ لے گئے. کو پہلے نہیں آئے، ان سے پہلے بھی لوگ آئے. کوئی زیادہ آگے بڑھ کے زیادہ کام نہیں کیا. یہ صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، اللہ کی قسم ایک بات تھی، اس کی وجہ سے عمر صاحب سے آگے نکل گئے. حضور وہ کیا؟ فرمانے لگے، عمر نے دنیا داری سے دل نہیں لگایا، مال سے، لالچ سے، ہرس سے، ہوس سے دور رہے. عمر ان کی دنیا سے بے رغبتی ان کو آگے لے گئی. او یارو، دانش مندان دا کام نہیں، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے. درویش سے پوچھا، حضور کہنے لگے، حضور یہ زمین میری ہے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے تیرے سے پہلے کس کی تھی اور تیرے بعد کس کی ہوگی؟ دانش مندہ دا کام نہیں، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا. تو کھا جاتی ہے، روز نیا خامد کرتی ہے یہ دنیا، ہر روز نیا حکمران بناتی ہے. آپ کے ملک میں کئی وزیر اعظم ہیں جو زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں. کئی صدور رہ چکے ہیں، زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں. دنیا کا جو سب سے بڑا عہدہ تھا بظاہر وہ ملا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب تک کرسیوں پہ تھے حیثیت اور تھی، کرسی تو اترے تو حیثیت. حضرت عمر کی زندگی کا بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ. جو تمہارا ہے بس وہی تم نے حاصل کرنا ہے. آنے والی نسل کو بھی ہرس، ہوس، لالچ، مفاد پرستی پہ نہ لگاؤ. آپ نے ناراض نہیں ہونا. چند دن پہلے مجھے ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا لیکچر کے لیے، تو کہنے لگے، جی مین آپ نے بات چھیڑ دی ہے، بالکل مین. آخر کیا وجہ ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار اتنی بڑی ڈگریاں اور پھر لوگ غلط طرف نکل جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن ہم جب پڑھتے تھے نا تو جس بچے سے پوچھتے تھے نا، زیادہ بچے یہی کہتے تھے، بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کہتے میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے. زیادہ تر یہی کہتے، وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر تو بن گئے اور اگلا لفظ بھول گئے. ڈاکٹر بن گئے وہ، لیکن مخلوق کی خدمت کرنی ہے یہ وہ. پھر انہوں نے چونکیاں رکھی ہیں 2-3، ایک پہ فیس جمع کرا لو، ایک آگے آ جاؤ.
یہ اتنے پیسے مشورے کے ہیں، یہ پھر دوائی بھی وہاں سے لینا جہاں سے میں نے کہی ہے، ٹیسٹ بھی اس لیبارٹری سے کرانا جو سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جو ہے وہ بہرحال ہے۔ خدا را کہیں تو دنیا داری چھوڑ دو، کسی مقام پر تو اس کو چھوڑ دو۔ وہ یار میں تو اس دن بڑا ہی تڑپا تھا جس دن ایک بوڑھے نے مجھے آ کے کہا تھا پیر صاحب میں تہاڈی ماں باپ دی شان تے تقریر سنی ہے، کیا بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل بچوں سے بھی عزت کرانے کے لیے باپ کا مالدار ہونا ضروری ہے۔ ابا غریب ہو تو وہ بچوں کے لیے زیادہ قابل احترام، اس نے کہا یہ بھی ذہن میں رکھے آپ۔ تو میں تو ٹوٹ گیا سارا اور بکھر گیا اس بزرگ کی بات سن کے۔ اس نے کہا وہ غیروں سے مشورے لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان لوگوں کی جیبوں میں پیسے ہیں، اور میں نے بھی زبانوں کو سبق پڑھایا ہے، لیکن چونکہ جیب خالی ہے تو لہذا میں زیادہ سمجھدار اور سیاںا بندہ نہیں رہا۔ پیسے بھی نہیں، جب تک زہد نہیں پیدا ہوتا تلنے لگ گئی ہیں چیزیں، گھٹن محسوس ہوتی ہے، گھٹن۔ حضرت عمر کی زندگی کا زہد اصل تھا۔ میں آپ سے عرض کروں، دو قسم کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، کچھ کو اس لیے نیند نہیں آتی کہ لائٹ گئی ہے تو پنکھا بند ہے، لیکن کچھ کا پنکھا چلتا ہے انہیں نیند نہیں آتی کیونکہ اے سی بند ہے۔ پکی بات بتا رہا ہوں، بالکل پکی، نہیں نیند آتی انہیں جب تک اے سی نہ چلے، عادت ہو گئی، پیدا ہی اے سی میں ہوئے، دل لگا لیا دنیا سے، مزاج نہیں۔ بھائی جب تک آپ کی طبیعت میں زہد پیدا نہیں ہوتا، اچھا یہ جو غریبی امیری ہوتی ہے نا، یہ بھی احساس سے وابستہ ہوتی ہے۔ آپ کا ذہن بن جائے نا کہ کوئی یار کی سوچے گا تو پھر آپ گئے کام سے، اور اگر سادے کپڑوں میں آپ خوش ہیں نا تو انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں سوچے گا۔ اگر آپ غیر مطمئن ہیں تو پھر سارے ہی سوچیں گے کہ پتہ نہیں یار دیکھو کس طرح کپڑے پہنے، اور اگر آپ مطمئن ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھی کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو ہے جتنا بھی اندر معاملہ، آپ سادہ زندگی میں خوش ہیں تو ساری دنیا ہی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہی بڑے پریشان ہیں کہ یار دیکھو میں مطلب کس طرح کا میں نے لباس پہنا ہے، تو پھر حالات خراب ہیں۔ معروف تابعی ہیں حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میں نے حضرت عمر کو نا جمرات کی رمی کرتے دیکھا۔ ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنا، حج کے موقع پر کہتے میں نے جمرات کی رمی کرتے دیکھا حضرت عمر کو 11-12 ذی الحج کو، وہ کنکر مار رہے تھے تو میں ان کے پیچھے تھا، تو صرف پشت پر نا 12 پیوند لگے ہوئے تھے کپڑوں، صرف کمر میں نے دیکھی جو کہ صرف پشت میری جان 12 پیوند لگے تھے، لیکن فرماتے ہیں جب انہوں نے رخ میری طرف کیا تو جلال وہی تھا جو حضرت عمر کا ہونا چاہیے۔ میں بڑی دفعہ کہتا ہوں، مجھے پھر کہہ لینے دو، یار روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، کردار کا ہوتا ہے۔